اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ٹینشن ہوتا ہے نا اس لیے نشہ کرتے ہیں، ٹینشن کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل سے کام لو اللہ کے بندے، نشہ ٹینشن کو ختم نہیں کر سکتا، ٹینشن نشے سے ختم نہیں ہوتا۔ جتنی دیر تک کہ انسان نشے میں ہوگا وہ ٹینشن کو بھلا دے گا، لیکن جیسے ہی نشہ ختم ہوگا اس کا ٹینشن اور دوبالا ہو جائے گا، اس کی بے چینی اور بڑھ جائے گی، اس کی بے قراری اور بڑھ جائے گی۔ یاد رکھنا، اس لیے ٹینشن کے خاتمے کا ذریعہ نشہ نہیں ہے، ٹینشن کا علاج نشہ نہیں ہے۔ نشہ تو انسٹالمنٹ پر انسان کو تباہ کرتا ہے، انسان کی بے چینی کو اور بڑھاتا ہے، انسان کی بے قراری کو اور بڑھاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر تم قرآن پر ایمان لائے ہو تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ ٹینشن کے خاتمے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اگر غموں کو دور کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، ٹینشن کا خاتمہ کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، درود شریف کی کثرت کرو، سارے ٹینشن کا خاتمہ ہوگا۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کوئی کہتا ہے نہیں مولانا میں بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا اس لیے میں نے غم کو بھلانے کے لیے نشہ کیا۔ یاد رکھیے غموں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اور آپ سے پوچھتا ہوں تمہارے غم زیادہ ہے اللہ اکبر یا صحابہ کرام کے غم زیادہ تھے؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں معلوم۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اللہ اکبر، آپ کے غم تو اتنے ہی ہیں تھوڑے تھوڑے سے، وہاں تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، وہاں تو کھانے کے لیے لقمے بھی موجود نہیں تھے، وہاں تو سر چھپانے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھے، وہاں تو پہننے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ مگر یاد رکھو جن کے دلوں کے اندر اللہ و رسول کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے غموں کو دنیا میں بھی دور کر دیتا ہے اور ان کے غموں کو آخرت میں بھی دور فرمائے گا۔ آج اللہ اکبر نشے کی گندگی سے باہر نکلیے۔ کچھ نوجوان یہ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹ سکتا اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ غلط بات ہے، یہ شیطانی حملہ ہے، یہ شیطانی مکر و فریب ہے۔ ارے نادان، جب ماں کا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے تو شراب کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ تو چھوڑنے کی کوشش کر۔ ارے انسان اگر چاہے تو دنیا چھوڑ سکتا ہے، تو نشہ کیا چیز ہے؟ کیا چھوڑنے والوں نے دنیا نہیں چھوڑی؟ اگر آدمی چھوڑنا چاہے تو تخت تو چھوڑ سکتا ہے، آدمی چھوڑنا چاہے تو تاج چھوڑ سکتا ہے، بولو کیا چھوڑنے والوں نے نہیں چھوڑی؟ حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمٰن نے تخت تاج نہیں چھوڑا، ابراہیم ابن ادھم نے تخت تاج نہیں چھوڑا۔ ارے چھوڑنا چاہے تو تخت تاج بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور رہی بات شراب کی، اگر شراب اتنی ہی معشوق جان ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کسی چھوڑنے والے نے ایک ہی رات کے اندر شراب بھی چھوڑ دی ہے۔ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ چھوڑنے والوں نے شراب کیسے چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، ایک نام ہے بڑا، ولایت کی دنیا میں خوبصورت سا نام، آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن میں اپنی الفاظ کے جامع میں آئیے اس مرد قلندر کو خراج پیش کروں کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر کوئی چاہے تو نشے کو چھوڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، گناہوں سے نکلنے والا اگر گناہ سے نکلنے کی کوشش کرے تو اس کا مددگار میرا اللہ ہوتا ہے، اس کی مدد کرنے والا میرا رب ہوتا ہے۔ کیا لوگوں کے کان تک میرے اللہ کا یہ فرمان نہیں پہنچا؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مجرموں کی ایسی حوصلہ افزائی کرے، گناہ سے نکلنے والوں کی یوں مدد کرے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک مشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں، جب کوئی میری طرف ایک بالشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں۔
ہوں. علماء محتاطین اس حدیث کی ترجمانی پھر یہ کرتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. ہے کوئی ایسا بندہ جو آئے اللہ کی طرف، تم تھوڑا بڑھو گے اس کا کرم زیادہ بڑھے گا، تم چل کر آؤ گے اس کی رحمتیں دوڑ کر کے آئے گی. کوئی آئے تو صحیح. گناہوں سے نکلو، گناہوں سے نکلو. اور دروازے وہ ہیں جہاں جا کر کے گناہ کا اقرار کرو گے تو دھکے دے کر نکال دیے جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے. لیکن میرے اللہ کا در وہ در ہے کہ جہاں جا کر اقبال جرم کرو گے تو دھکے دے کے نکالے نہیں جاؤ گے بلکہ معاف کر دیے جاؤ گے اور محبوب بنا لیے جاؤ گے. ہر جگہ گناہ کا اقرار کر کے ذلت ہوتی ہے، وہاں گناہ کا اقرار کر کے معافی ہوتی ہے، وہاں معاف کر دیا جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، آئیے ذرا وہ میرے جوان جو نشے کی طرف جاتے ہیں، جو نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آئیں کہ چھوڑنے والوں نے کیسے چھوڑا. ایک ایسی کائنات کے، اس کائنات کے اندر توبہ کرنے والوں کی کائنات میں، ولیوں کی دنیا میں ایک نام ہے حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. حافی کہتے ہیں ننگے پیر کو. اللہ اکبر. بشر حافی، ان کو بشر کو حافی کیوں کہا گیا؟ بشر کو حافی، ان کا نام بشر تھا، حافی مطلب ننگے پیر رہنے والا. آئیے اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں. اللہ اکبر. یہ جو بشر تھے نا، بشر شراب بہت پیتے تھے اور شراب کے بڑے عادی تھے، بہت شراب پیتے تھے. اللہ اللہ. جب نشہ کر کے واپس آتے تو ماں کہتی بیٹا نشہ چھوڑ دینا، تو ماں کو کہتے ماں میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا. ماں تڑپتی. بلکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو انسان نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والا کام دھام نہیں کر سکتا، نشہ کرنے والا کما نہیں سکتا. بڑی دردناک زندگی ہوتی ہے نشہ کرنے والوں کے گھر والوں کی. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نشہ کرنے والے بیوی کے حقوق ادا کرنے کے بھی قابل نہیں رہ جاتے. نشہ کرنے والوں کے بچوں کی اسکول میں عزت نہیں رہ جاتی. جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے دیکھو اس کا باپ تو گنجڑی ہے، اس کا باپ تو چرسی ہے، اس کا باپ تو پیکڑ ہے، اس کا باپ تو شرابی ہے. تمہارے جرائم کی سزا تمہارے بچوں کو قدم قدم پر ملتی ہے. ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دیا جاتا ہے تمہارے بچوں کو. اے نشہ کرنے والوں، پھر وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتے، وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے. اس لیے نشے سے بچو. اور جو پیرنٹس یہاں موجود ہے، جو سرپرست یہاں موجود ہے، جو ماں باپ یہاں موجود ہے، میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ. بچوں کو سگریٹ پینے والوں کی صحبت میں بیٹھنے مت دینا، اس لیے کہ سگریٹ تمہارے بچوں کو بھنگ تک پہنچائے گی، تمہارے بچوں کو چرس تک پہنچائے گی، تمہارے بچوں کو گانجا تک پہنچائے گی. اور سگریٹ تک جو چیز پہنچانے والی ہے بیڑی اور حکا ہے، وہاں تک اپنے بچوں کو پہنچنے نہ دو. اس لیے کہ حکا پی کر کے تمہارے بچے، اس لیے کہ حکا ہر جگہ اٹھا کر تو تم نہیں لے جاؤ گے نا، تو حکا پینے والے لوگ جلدی سے سگریٹ کے عادی بنتے ہیں اور سگریٹ پینے والے گانجا اور چرس کے عادی بنتے ہیں. اس لیے حکے سے بھی بچو. آج کل اللہ ہو جانا ہو تو جاؤ، ہوٹل پہ جانا ہو تو جاؤ، سمندر کے کنارے جانا ہو تو جاؤ، لیکن جب ضرورت ختم ہو جائے نکل جاؤ. کیونکہ جب مسجد میں ضرورت ختم ہو گئی تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو تو مسجد میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد سے باہر نکلو. اور اللہ کا نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑے رہو، نہیں، ضرورت ہو گئی، نماز ہو گئی، مسجد سے باہر نکلو، کام دھام پہ لگ جاؤ. اگرچہ یہ حکم نہیں ہے، اباحت کے لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن زمین پہ پھیلنے کا حکم دیا. تو آپ ڈھابے پہ جاؤ، ضرورت پوری ہو گئی واپس آ جاؤ، ہوٹل پہ جاؤ، ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ، سمندر کے کنارے جاؤ، ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ، باغ میں جاؤ، ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ. پوری رانوں کے روپیے جل رہے ہیں، مسلمانوں
मुसलमानों के सिगरेट के वो धुएं जिसमें लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं, अगर इसी रकम को जमा कर लिया जाए तो मुसलमान का कोई बच्चा ऐसा ना हो कि उसकी तालीम पे खर्च करे तो वो अनपढ़ रह जाए। कितने हजारों बच्चे हैं जो स्कूल की फीस भरने के काबिल नहीं है। हम उनरते लोग कहते हैं मौलाना कमाते हम हैं, खर्च हम करते हैं, बिगड़ता तुम्हारा क्या है? मैंने कहा अगर तू मुसलमान नहीं है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, और अगर तू मुसलमान है तो मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह तो तेरा माल तेरा नहीं, तेरी जान तेरी नहीं। मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत देकर तेरा माल खरीदा है। अब तू अपना माल अगर हुक्के पे खर्च कर रहा है तो मेरे अल्लाह का माल खर्च कर रहा है। अगर तू अपनी जान शराब पीकर हलाक कर रहा है तो मेरे अल्लाह की खरीदी हुई जान को तू तबाह कर रहा है। इसलिए मुझे दर्द है। आप कहते हैं हमने कमाया हम खर्च करें, तेरा माल तेरा कहां है? अगर तुम मोमिन है तो अल्लाह तो फरमा चुका कि हमने उसको खरीद लिया है, अल्लाह ने खरीद लिया है। इसलिए दर्द हमें है, तकलीफ हमें है। अगर तुम मोमिन हो तो हम बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, उस वक्त तक बोलेंगे जब तक तू छोड़ न दे। कौम की बेटियां कुओं में छलांग लगा के मर रही है गुर्बत की वजह से, कौम की बेटियां दरियाओं में कूद रही है गुर्बत की वजह से, और तुम सिगरेट में आग लगा करके हजारों रुपए खर्च कर रहे हो। तुम एक से एक फ्लेवरों पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हो हुक्के के नाम पे। क्या मैदान महशर में तुमसे पूछा नहीं जाएगा? क्या अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हें नहीं मालूम सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के खाने में एक गुलाम ने नमक ज्यादा डाल दिया तो फरमाया अगर बचा लेता तो ये नमक की चंद डलियां कल को काम आती, कलम इस्तेमाल कर लेते। किसी ने कहा अल्लाह की राह में तो बेहिसाब लुटाते हो, चंद नमक के खड़े बचा के तुम्हें मिलेगा क्या? फरमाया बेटा जिसका हिसाब होना है उसको हिसाब से खर्चा करना पड़ता है, और जो बेहिसाब है वहां बेहिसाब खर्चा करना पड़ता। जब सालन के चंद डलियों पर, हाँ मुझे टाइम बताया गया है, अभी है टाइम बताया जी, बोलो हाँ, है टाइम है 10:30 तक टाइम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सालन की के अंदर चंद डलियां नमक की अगर ज्यादा डाल दी तो उस्मान गनी डरने कि मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। और हम यहां सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट में हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। सोचो न जरा, आप सोचते हैं कि 1000 रुपए की सिगरेट पी जाती। मैंने कहा खुद ही गौर कर लिए होते। अगर एक हफ्ते में भी कोई सिगरेट का एक पैकेट पीता है तो कितना खर्च करता है। मस्जिद में हफ्ते में 5 और 10 रुपए देने में लोगों को जान पे आती है, और ये इतनी फजूल खर्चियां। मैं तो लोगों को कहता हूं इंटरनेट पर लोग महीने में जितना खर्च करते हैं उतना किसी गरीब के एक महीने के घर का राशन उसमें हो सकता है। लोगों को फिक्र क्या है? लोगों को फिक्र क्या है? इसलिए कि आखिरत भूल गए, असल दीन भूल गए, मजहब की तालीम भूल गए। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को सिगरेट पीने वालों की सोहबत से बचाओ, अपने बच्चों को जराइम करने वालों की सोहबत से बचाओ। क्यों? इसलिए कि सोहबत ही बिगाड़ती है। सिगरेट पीने वाले के साथ बैठ करके आपका बच्चा बहुत दिन तक सिगरेट से नफरत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं बचपने में कभी जिन्हें सिगरेट के धुएं से भी खांसी आती थी और दम घुटने लगता था, और आज वो एक बुझाई दूसरी शुरू की, दूसरी बुझाई तीसरी शुरू की। क्यों? सोहबत। और याद रखना बिगड़े हुए लोग बहुत दिनों तक के आपके बच्चे को सुधरा हुआ नहीं रहने देंगे। बल्कि सिगरेट जहां दोस्तों में पी जाती है तो वो बोला अरे पी यार, तू नामर्द है क्या, पी ना यार, तू मर्द नहीं है क्या, पी ना। ये ताने दिए जाते हैं। बल्कि तेरे बच्चे की कसम पी, तेरी माँ की कसम पी, इसकी कसम पी। मैं तो लोगों को कहता हूं कि अगर शराब पिलाने के लिए कोई अल्लाह और कुरान की कसम भी दे तो उसकी कसम को ना मानो। कोई कहे ना अल्लाह की कसम पी ले तो कहा मैं नहीं पीता। क्यों? जिसको अल्लाह ने हराम किया है तेरी कसम से वो हलाल नहीं हो जाता।
اس لیے بچو اور بہت بچو، بہت بچنے کی کوشش کرو۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ دوست ساتھ میں رہنے کے لیے دوست کا انتخاب کرو، دشمن کا نہیں۔ اور دوست اور دشمن میں فرق کیا ہے؟ دوست اور دشمن میں فرق یہ ہے، اسلام کہتا ہے دوست تو وہ ہے جب تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلا دے، اور دشمن وہ ہے جو تجھے گناہوں کے اڈوں پہ لے جائے۔ اب جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائے وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے، اور جو تمہیں اللہ کی طرف لائے وہ دشمن نہیں بلکہ دوست ہے۔